السلام علیکم، میں حنزلہ بٹی پرفیوم کلاؤڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کامنلی یوز فکسیٹیو کے بارے میں، جس کا نام ہے بینزائل بینزویٹ۔ آج کی ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو میں آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن ہے اور انشاءاللہ ہم بہت جلدی اب آپ کو ایک پری مکس پرفیوم بیس بنانا سکھانے جا رہے ہیں۔ ان سے پہلے جو چیزیں آپ کو سمجھنا ضروری تھیں، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو وہ ساری چیزیں بتا دی جائیں۔ آئیے آج ہم بینزائل بینزویٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔ آئیے ہم اس کی انڈیکس یا چیک لسٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ واٹ از بینزائل بینزویٹ، اس کا پرفیوم میکنگ میں کیا رول ہوتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کا میکنزم کیا ہوتا ہے، کیمیکل فارمولا اینڈ پراپرٹیز، اس کی خوشبو ہوتی ہے یا نہیں، کس ٹائپ کے پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں، پرفیومرز کی پریکٹیکل ٹپس اور کنکلوژن۔ آئیے ہم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بینزائل بینزویٹ ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک کلر لیس آئلی لیکوڈ ہوتا ہے جو نیچرلی بھی کچھ اسینشل آئلز میں ملتا ہے، لیکن پرفیومری میں زیادہ اس کا سینتھیٹک فارم ہی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے اور کوئی اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا پرفیوم میکنگ میں کیا رول ہوتا ہے۔ تو پرفیوم بنانے والے بینزائل بینزویٹ کو مینلی فکسیٹیو کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ فریگننس کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے یہ بطور فکسیٹیو استعمال ہوتا ہے۔ یہ سولونٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ پرفیوم آئل اور اروما کیمیکل کو بلینڈ کرنے کے لیے یہ بطور سولونٹ استعمال ہوتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ، یہ پرفیوم آئل کے لیے ایک کیریئر بھی ہوتا ہے، یعنی اسٹرانگ آئل کو ڈائلیوٹ کر کے ان کی اسمیل کو اسموتھ اور اسکن فرینڈلی بناتا ہے۔ اس وجہ سے بینزائل بینزویٹ کو پرفیوم انڈسٹری کا ایک بیک بون مٹیریل کہا جاتا ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے، اس کا میکنزم کیا ہوتا ہے؟ تو بینزائل بینزویٹ فریگننس کے مالیکیولز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کی ایویپوریشن سلو کرتا ہے۔ پرفیوم میں جو لائٹ اور فریش نوٹس ہوتے ہیں وہ نارملی بہت جلدی ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ بینزائل بینزویٹ ان کو بائنڈ کر کے ان کی اسٹیبلٹی بڑھاتا ہے۔ رزلٹ یہ ہوتے ہیں کہ پرفیوم کا ٹاپ، ہارٹ اور بیس نوٹ کا بیلنس مینٹین رہتا ہے اور پرفیوم اسکن پر دیر تک رہتا ہے۔ اب ہم اگر اس کے بات کرتے ہیں اس کے کیمیکل فارمولا اور پراپرٹیز کے حوالے سے، تو اس کا جو کیمیکل فارمولا ہے اس میں اگر ہم سمپلی بات کریں تو C14H12O2، اور اگر ہم اس کی اپیرنس کے حوالے سے کس طرح کا نظر آتا ہے تو یہ کلر لیس ہوتا ہے اور ہلکا سا یلوش آئلی لیکوڈ ہوتا ہے۔ یہ اگر ہم اس کی سولوبلٹی کے حوالے سے بات کریں تو ایتھانول اور ڈی پی جی کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے بوائلنگ پوائنٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہ اراؤنڈ 323 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی ایویپوریشن سلو ہوتی ہے اور یہی وہ پراپرٹی ہے جو اسے ایک ایفیکٹو فکسیٹیو بناتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی خوشبو ہوتی ہے یا نہیں۔
تو بنزائل بینزویٹ کی اپنی کوئی اسٹرانگ اسمیل نہیں ہوتی. اس کا سینٹ بہت لائٹ، سویٹ اور فینٹ سا ہوتا ہے جو آلموسٹ نوٹیسیبل نہیں ہوتا. مطلب یہ اپنے آپ پرفیوم کو اسمیل نہیں دیتا بلکہ دوسرے انگریڈینٹس کی اسمیل کو سپورٹ کرتا ہے. اس وجہ سے پرفیومرز اسے سائلنٹ ورکر کہتے ہیں، کیونکہ یہ خود اسمیل نہیں دیتا لیکن پرفیوم کو لمبی زندگی ضرور دیتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس کس ٹائپ کے پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے. تو بنزائل بینزویٹ کا استعمال یا اس کا یوز بہت ہی ورسٹائل ہے، یعنی کہ یہ اورینٹل پرفیومز جہاں وارم، ڈیپ اور ہیوی نوٹس چاہیے ہوتی ہیں یہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اورینٹل پرفیومز میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ فلورل پرفیوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، ووڈی پرفیومز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ عطرز وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ انہیں ڈائلیوٹ کرتا ہے اور ایک سموتھ اور ویئریبل بناتا ہے. تو یہ آلموسٹ ہر ٹائپ کے پرفیوم میں استعمال کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں. تو یہ چیپ اور ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، یہ ہر طرح کے پرفیوم کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتا ہے، یہ کلر لیس اور آئلی پرفیوم کا کلر ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتا، یہ فکسیٹیو پلس سولونٹ دونوں رول پلے کرتا ہے، عطر میں بطور کیریئر استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ہمیں نقصان کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ سینسٹیو سکن والوں کو تھوڑا اریٹیٹ کر سکتا ہے اگر وہ اس کی ہائی کنسنٹریشن استعمال کریں، ادروائز یہ کوئی زیادہ نقصان نہیں دیتا. اگر بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو فریگننس کو ہیوی اور گریسی بنا سکتا ہے، یعنی کہ آپ اگر اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے کپڑوں پر کچھ آئل نما داغ چھوڑ سکتا ہے اگر آپ اس کو ہیوی کوانٹٹی میں استعمال کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں پرفیوم بنانے والوں کے لیے کچھ ٹپس کے حوالے سے. تو ہمیشہ چھوٹی کوانٹٹی سے اس کو شروع کریں. پرفیوم کنسنٹریٹ میں 2% سے 5% ایڈ کر کے ٹیسٹ کریں. فلورل پرفیوم اسپیشلی جیسمین اور ٹیوب روز بلینڈ میں اس کا ایفیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے. عطر یا آئل بیس پرفیوم بناتے وقت بنزائل بینزویٹ کو ایز اے ڈائلوینٹ یوز کریں. یہ آئل کو سموتھ اور سکن فرینڈلی بنا دیتا ہے. اگر 50 ml کا پرفیوم بنا رہے ہیں تو 1 سے 2 ml ایکچوئل بنزائل بینزویٹ بہت ہے. اب ہم اس کے کنکلوژن کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو بنزائل بینزویٹ ایک ایسا فکسیٹیو ہے جو پرفیوم میکنگ میں ایک فاؤنڈیشن سٹون کی طرح کام کرتا ہے. یہ فریگننس کو لانگ لاسٹنگ، بیلنسڈ اور سموتھ بناتا ہے اور پرفیومر کو اپنے فارمولا کو سٹیبلائز کرنے کا ایک سمپل ٹول دیتا ہے. آپ چاہے اورینٹل پرفیوم بنا رہے ہو، فلورل، ووڈی یا کوئی بھی، تو بنزائل بینزویٹ آپ کے بلینڈ کا ایک ریلائبل دوست بن سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ پیارا سا کمنٹ کر دیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں. حنزلہ بٹی کو اجازت دیں، انشاءاللہ ایک اور انفارمیٹیو اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.